وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود اپنی زندگی سے خاصا مطمئن تھا۔ اس کا گھر، اس کی محبت کرنے والی بیوی اور بچے تھے۔ مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو، اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا، سواری کے انتظار میں تھا۔ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقعے میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس نے ٹیکسی روک لی۔ عورت نے کہا کہ فوری طور پر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ اس نے ٹیکسی دوڑائی اور فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نرسیں اس کو لیبر وارڈ میں لے گئیں۔ ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے۔ اس نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھا کیونکہ وہ مریضہ کو لے کر آیا تھا، چنانچہ وہ اپنا فون نمبر دے کر چلا آیا۔ رات کے وقت اسے ہسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایک ہی بیوی ہے جو گھر میں ہے۔ ہسپتال کے ملازم نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارا آنا نہایت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال پہنچ گیا اور جا کر میڈیکل اسٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے، میرے بیوی بچے کیا سوچیں گے۔ ملازمین نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت نے یہی کہا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہی مجھے ہسپتال چھوڑ کر گیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بالکل بہتان ہے، اور یہ تو گھر بیٹھے مصیبت میرے گلے آن پڑی ہے۔ کسی نے بالکل درست کہا کہ مصیبت اس حال میں تمہارے پاس آئے گی کہ تم اطمینان سے سو رہے ہو کہ۔ بہرحال اس کی ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں تو ایسا کرو کہ نومولود اور میرے خون کا DNA ٹیسٹ کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ ڈاکٹروں کے لیے اس معاملے کی تصدیق ضروری تھی، لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس کے خون کا نمونہ لے لیا۔ اب وہ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کر رہا تھا کہ الہی اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرمانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، ہم معذرت خواہ ہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع کیا۔ آپ کے خون کی تشخیص سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باپ بننے کے قابل ہی نہیں کیونکہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہیں۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری اس نوجوان کی تھی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ بولا کہ تمہاری یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے 6 بچے ہیں، اور تم مجھے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو۔ یقیناً تمہاری لیبارٹری رپورٹ بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کو عمیق نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ نوجوان، ہماری رپورٹ درست ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹروں نے حتمی فیصلہ دیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ مگر میرے 6 عدد بچے اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا، غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی، گھر کے ماحول پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے۔ مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا حقیقی بھائی، اس سے عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ، ہاں اس کی بیوی کے ساتھ، کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے رکھے تھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصے دار تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر کوئی توجہ نہ دی۔ ناظرین، جب بھابھی سے پردے کی بات ہوتی ہے تو جواب ملتا ہے کہ بھابھی ماں کی طرح ہوتی ہے، ہم بھابھی پر گندی نظر نہیں ڈالتے۔ میرے بھائی، یہ شیطانی سوچ ہے جناب۔ اگر بھابھی ماں کی طرح ہوتی تو اسلام نے اس ماں سے اتنا سخت پردے کا حکم کبھی نہ دیا ہوتا۔ اب شاید چند ذہنوں میں سوال آ جائے کہ یہ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو جناب یہ میری باتیں تو کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دیور کو موت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دیور تو موت کی طرح ہے، لہٰذا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا سخت لفظ استعمال کیا ہے دیور کے لیے کہ دیور تو موت کی طرح ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہے، لہٰذا یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کا بھائیوں سے ہر صورت پردہ کرایا جائے، ورنہ سخت ترین ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ یاد رکھیں کہ دیور ایک ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آدھا شوہر۔ اس کے مفہوم کے اندر جائیں تو پیروں تلے سے زمین نکل جائے۔ یہ لفظ دیور، دے کا مطلب ہے آدھا یا دوسرا، اور ور کا مطلب ہے شوہر، لہٰذا جس رشتے کے نام کا مطلب ہی اتنا غلیظ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رشتے کو بھابھی کے لیے موت قرار دے دیا ہے، اگر ان سب کے باوجود شوہر بیوی کا بھائیوں سے پردہ نہیں کراتا تو شوہر کی یہ نادانی اسے کبھی بھی لے کر ڈوبے گی۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے بھائی سے پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر منع کر دیتا ہے۔ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بیوی دیور یا جیٹھ کی بری نظروں کی خبر شوہر کو دیتی ہے تو شوہر اپنی ہی بیوی پر برس پڑتے ہیں کہ میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، اور کچھ گھروں میں بیویاں دیور اور جیٹھ کی بری نظروں اور دیور کی بری نظریں اس وجہ سے برداشت کرتی ہیں کہ شوہر کو آگاہ کیا تو مجھے ہی دو چار سنا دے گا کہ میرے بھائی کو برا سمجھتی ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بیوی عزت ہوتی ہے اور عزت کے معاملے میں سستی، نادانی ساری عمر کی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ آئیے اسلام کے رخ سے اس پہلو کو ذرا اور بھی دیکھتے ہیں۔ اسلام کی روح سے جیٹھ اور دیور بھابھی کے نام محرم ہیں اور ان سے شرعی پردہ واجب ہے۔ ضرورت کی بات تو کی جا سکتی ہے لیکن ہنسی مذاق گپ شپ کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ جوان دیور کو گویا بھابھی کے لیے موت قرار دیا گیا ہے کہ اس سے اتنی زیادہ احتیاط واجب ہے، لہٰذا بخاری شریف میں 5232ویں حدیث اور مسلم شریف میں 1172ویں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ ناظرین، عربی لغت میں شوہر کے بھائی اور اس کے قریبی رشتہ دار کو الحمو کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، دنیا کے اتہاس پر نظر ڈالے تو اسلام دھرم صرف 1400 سال پرانا ہے، لیکن زیادہ تر مسلمان اس بات کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے شروع نہیں بلکہ مکمل یعنی کمپلیٹ ہوا تھا، اور اس دھرم کی شروعات تو تبھی ہو گئی تھی جب دنیا کے پہلے انسان کا جنم ہوا تھا۔ تو آخر اسلام دھرم کے شروع ہونے کی کیا ہے سچائی؟ دوستو، اسلام دھرم کو ماننے والا دنیا کا ہر مسلمان مونوتھیزم یعنی ایک ایشور واد میں اپنی آستھا رکھتا ہے۔ اسلام دھرم کے انوسار پورے برہمانڈ کا مالک صرف ایک اللہ ہے اور وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ پیغمبر محمد صاحب اسلام دھرم کے سب سے مہتوپورن پیغمبر ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پیغمبر انہیں کہا جاتا ہے جنہیں اللہ کا سندیش عام لوگوں کے بیچ پہنچانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اسلام دھرم کے انوسار دنیا میں لگ بھگ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے تھے، ان سبھی میں پیغمبر محمد صاحب سب سے آخری اور سب سے مہتوپورن پیغمبر ہیں۔ آخری پیغمبر ہونے اور اسلام دھرم کا سندیش لوگوں کے بیچ پہنچانے کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے بیچ پیغمبر محمد صاحب کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے انوسار اسلام دھرم کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ اسلام دھرم کے انوسار اللہ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے جن اور فرشتوں کو بنا لیا تھا۔ جن اور فرشتوں کے بعد اللہ نے دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو بنایا۔ مانیتاؤں کے انوسار اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا اور پھر ان کے اندر جان پھونک دی، جس کے بعد حضرت آدم انسان کے روپ میں وکست ہوئے۔ حضرت آدم جب ایک انسان کے روپ میں وکست ہوئے تب اللہ نے فرشتوں اور جن کو بلا کر اپنی نئی تکلیف انسان کے بارے میں بتائی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی دنیا میں پیدا ہونے والے سارے پرانیوں میں سروشریشٹھ۔ اللہ نے سارے فرشتوں اور جن کو آدیش دیا کہ وہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کریں۔ سبھی نے اللہ کے فرمان کو مانا، پر ابلیس نام کے ایک جن نے اللہ کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے ابلیس سے اس نافرمانی کی وجہ پوچھی تب اس نے جواب دیا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس نئے پیدا ہوئے انسانوں سے کہیں زیادہ میں نے آپ کی عبادت کی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے سامنے ہمیں سجدہ کرنے کو کہا جبکہ میں انسان سے کہیں بہتر ہوں۔ ابلیس کا جواب سن کر اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کا آدیش دے دیا۔ جنت سے نکلنے سے پہلے ابلیس نے اللہ سے ایک چیز کی اجازت مانگی اور اس نے کہا کہ آج سے لے کر قیامت تک جب تک انسان رہیں گے میں انسانوں کو تیری عبادت کرنے اور تیرے بتائے راستے پر چلنے سے روکتا رہوں گا۔ اللہ نے ابلیس کو یہ اجازت دے دی اور کہا کہ جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اس کے بعد ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ شیطان بن کر دنیا میں بھٹکنے لگا۔ حضرت آدم کو اللہ نے دنیا کی ساری علم یعنی گیان عطا کی۔ حضرت آدم جب سو رہے تھے تب ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا۔ ان دونوں
दोनों को अल्लाह ने जन्नत में रहने की इजाजत दे दी और साथ ही साथ इन दोनों को एक खास पेड़ के पास जाने और उसका फल खाने से मना फरमाया। चूंकि शैतान इब्लिस अल्लाह से ये वादा करके निकला था कि वो उसके बंदों को अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने से रोकेगा, तो यहाँ भी शैतान ने हजरत आदम और हवा को बहकाते हुए उस पेड़ के पास ले आए और दोनों उस पेड़ का फल खाने लगे। जिस काम से इन दोनों को रोका गया, दोनों ने वही काम किया, यानी इन दोनों ने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसके बाद दोनों को जन्नत से निकालकर इस दुनिया में भेज दिया गया। और इस तरह से पहले इंसान का धरती पर आगमन हुआ। धरती पर हजरत आदम दुनिया के पहले पैगंबर बनकर आए। अल्लाह ने हजरत आदम और हवा को जन्नत में रहते हुए ही धर्म का ज्ञान दे दिया था और दुनिया में आने के बाद इन दोनों ने उसी ज्ञान के आधार पर अल्लाह की इबादत करनी शुरू की। इन दोनों ने भी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, जो कि आज भी इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत है। इसी आधार पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया था। हजरत आदम और हवा के कई बच्चे हुए और इनमें दुनिया की आबादी इनसे बढ़ती गई। पैगंबर होने के नाते हजरत आदम अपने बच्चों को एक अल्लाह की इबादत करने की इल्म देते रहे। हजरत आदम के दुनिया में आने के साथ ही शैतान इब्लिस भी इस दुनिया में आ चुका था और अल्लाह के बंदों को बहकाने के अपने काम में लग चुका था। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती गई, लोगों के बीच धर्म के ज्ञान की कमी होने लगी, जिसके फलस्वरूप लोग आसानी से शैतान के बहकावे में आने लगे। लोगों ने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को छोड़कर अपने खुद के बनाए झूठे खुदा को इबादत करने लगे। लोगों को फिर से एक ईश्वरवाद की राह पर वापस लाने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम के बाद दूसरे पैगंबर को दुनिया में भेजा। हजरत आदम के बाद उनके बेटे सेठ दूसरे पैगंबर बने। एक पैगंबर का दौरे हुकूमत कई सौ साल तक चलता रहा और एक के बाद एक दूसरे पैगंबर के आने का सिलसिला भी चलता रहा। सेठ के बाद हजरत इदरीस, उनके बाद हजरत नूह, फिर हजरत हुद और फिर हजरत सालेह पैगंबर बनकर दुनिया में आए। इनके अलावा हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत यहिया भी इस्लाम धर्म के प्रमुख पैगंबरों में से एक थे। आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि लेसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा भी अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत यहिया के बाद हजरत ईसा इस दुनिया में आए थे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक के कई हजार साल के समय काल के बीच दुनिया में लगभग 1.25 लाख पैगंबर आए। कुरान के अलावा अल्लाह ने 3 और किताबें इस दुनिया में भेजी थी। पहली किताब तौरात थी, जिसे हजरत मूसा के समय इस दुनिया में भेजा गया था। दूसरी किताब जबूर थी, जो कि हजरत दाऊद के समय आई थी। तीसरी किताब इजील थी, जो कि हजरत ईसा के समय आई थी। इजील को ही आज बाइबल के नाम से जानते हैं। हालांकि मुसलमानों के अनुसार ओरिजिनल बाइबल यानी इजील की तुलना में आज का बाइबल पूरी तरह अलग है और लोगों ने अपनी सुविधा और फायदे के अनुसार इसे पूरी तरह बदल कर रख दिया है। हजरत ईसा के इस दुनिया से रुखमत होने के लगभग 600 सालों बाद 570 ईस्वी में मक्का शहर में इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के समय तक दुनिया के सारे लोग पिछली सभी पैगंबरों और अल्लाह की किताबों के उपदेशों को भूलकर अपने तौर तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे और अपने हाथों से बनाए गए अपने झूठे खुदाओं की इबादत किया करते थे। अपनी नजर के सामने लोगों को अल्लाह की नाफरमानी करते देखना मोहम्मद साहब को नागवारा गुजरता था, जिस वजह से वो जबल अल नूर नाम के पहाड़ पर जाकर गारे हिरा नाम की जगह पर अकेले में ही अल्लाह की इबादत किया करते थे। 610 ईस्वी में 40 साल की उम्र में जब पैगंबर मोहम्मद साहब गारे हिरा में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तभी वहाँ अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल आए और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने की सूचना दी। इस दिन के बाद से हजरत जिब्राइल आए दिन अल्लाह का संदेश लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब के पास आते रहे और मोहम्मद साहब को उन संदेशों को आम लोगों के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। मोहम्मद साहब ने अल्लाह के संदेशों को आम लोगों के बीच पहुंचाना शुरू किया। वैसे लोग जिन्हें पुरानी धार्मिक किताबों और पिछले पैगंबरों के थोड़ी बहुत भी उपदेश याद थे, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को सच माना और दीन इस्लाम में लौट आए। पैगंबर मोहम्मद साहब के दौर में अल्लाह की ओर से आखिरी किताब कुरान भेजी गई। हजरत जिब्राइल पूरे कुरान को पहले छोटे छोटे संदेश के रूप में लेकर दुनिया में आते रहे और लगभग 23 सालों में पूरा कुरान दुनिया में आ गया। कुरान के संदेश और अल्लाह के आदेश के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब लोगों को एक ईश्वरवाद का संदेश देते रहे। धीरे धीरे ही सही लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब की बातें समझ में आने लगी और उन लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, जिस एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का पालन हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद साहब तक और इन दोनों के बीच आने वाले सभी 1.25 लाख पैगंबर करते रहे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के आदेश के बाद उसी एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार लोगों के बीच किया। सो बेसिकली पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसी नए धर्म की शुरुआत नहीं की, बल्कि एक ईश्वरवाद के सिद्धांत से भटके हुए लोगों को वापस से इस सिद्धांत पर लेकर आए और उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करना सिखाया। दोस्तों, आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर